سلسلہ مطبوعات نمبر 2 نام پمفلٹ دین کے معاشی نظام میں محنت کی قدر و اہمیت، تحریر حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری، ناشر شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن ملتان پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کے معاشی نظام میں محنت کی قدر و اہمیت۔ کائنات کی پرفسوں حرکت پذیری کا مشاہدہ کرنے سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ جہاں کی ہر چیز ایک ہماگیر نظام کی وسعتوں میں گم ہے، جس کے بغیر ہر لحظہ اور ہر آن بدلتی اور تغیر پذیر دنیا اپنی معنویت کا پورے طور پر احساس نہیں کر سکتی۔ ہمارے سامنے اس کی معنی خیزیت اسی وقت صحیح طور پر اجاگر ہو سکتی ہے جبکہ اس حرکت پذیر وسیع نظام کی حقیقت کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ آج کے دور میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کسی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سائنس کی یکے بعد دیگرے اختراعات اور ایجادات اور انسانی ذہن کی تگ و تاز نے انسان کو یہ باور کرانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی کہ دنیا کی کوئی چیز بغیر کسی نظام اور ڈسپلن کے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، اور اجتماعی نظام کی حرکت پذیری سے ہٹ کر ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور یوں خدا تعالیٰ کی کارسازی کا یقین مزید پختہ اور گہرا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حرکت کے ایک مسلسل عمل کے نتیجے میں کائنات کا نظام شمسی کس طرح اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سورج کی مرکزیت سے لے کر نیپچون اور پلوٹو کی دوریوں تک ہر ایک سیارہ اپنے محور میں مسلسل حرکت پذیری کے عمل سے گزر رہا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بھی اس مشاہدے کی تصدیق موجود ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ نہ تو آفتاب کے اختیار میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات کے بس میں ہے کہ دن سے پہلے ظاہر ہو جائے، اور تمام اجسام سماویہ اپنے اپنے دائروں کے اندر پھر رہے ہیں۔ اگر ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے حرکت کا یہ عمل تعطل کا شکار ہو جائے تو دن رات کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، اور اس طرح کائنات کا وجود ختم ہو کر رہ جائے گا۔ کائنات کے بارے میں یہ سائنسی تجزیہ ہمیں یہ باور کرانے میں مدد دیتا ہے کہ دنیا میں حرکت کا ایک مسلسل عمل جاری رہنا از حد ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا قانون فطرت ہے کہ جس کے بغیر اس دنیا کا وجود بے معنی اور غیر ضروری ہو کر رہ جاتا ہے۔ محنت و عمل کا قانون اور انسان اس دنیا کا ایک ایسا معزز ترین فرد ہے کہ جس کے وجود کی بدولت کائنات کی دوسری اشیاء وجود پذیر ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء حضرت انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ قانون فطرت کائنات کے پورے نظام میں جاری و ساری ہے، اس سے بھلا حضرت انسان کس طرح باہر رہ سکتا ہے؟ لہذا محنت و عمل کا قانون فطرت انسانی زندگی کی بقا کے لیے بطور ضمانت ضروری قرار پایا۔ چنانچہ اس قانون سے باہر کبھی بھی انسانیت فلاح یا کامیابی نہیں پا سکتی۔ اس قانون پر عمل کر کے ہی وہ امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق انسانیت کے وقت سے ہی انسان کے اندر محنت و عمل کا یہ فطری قانون رکھ دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ سورہ البلد۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی مکہ کی اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے باپ کی آدم علیہ السلام اور اولاد یعنی انسانیت کی کہ ہم نے انسانوں کو بڑی محنت اور مشقت سے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک مکہ مکرمہ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ و قتال کے جواز جیسے بڑے اہم ترین امور کی قسم اٹھاتے ہیں، اور انسانی نسل کی پیدائش میں اہم کردار ادا کرنے والی ہر وہ ذات جسے والد یا باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے کی قسم اٹھاتے ہیں، اور پھر اس پر بس نہیں بلکہ کل اولاد آدم کی قسم اٹھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی زندگی جہد و مشقت سے عبارت ہے۔ انسانی زندگی کا محنت اور مشقت کے بغیر ہونا اپنی وجہ تخلیق سے انحراف اور قانون فطرت سے انحراف دراصل اپنے وجود کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ انسانیت کا مرکزی نظام دین۔ انسانی زندگی کے علاوہ دوسری اشیاء کائنات کا مشاہدہ کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک لگے بندھے قانون اور سسٹم پر مسلسل عمل کر کے ہی اپنے فرائض پوری تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ عقل کا تقاضا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے بھی ایسا قانون فطرت اور سسٹم ہونا ضروری ہے کہ جس پر انسانیت مصروف عمل رہ کر اپنے وجود کو تازگی بخشے اور محنت و عمل کا فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر انسانی زندگی کے ارتقاء کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ یہ قانون جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے وہ دین ہے، جو کہ تمام انبیاء نے انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور پھر آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تکمیل فرمائی، اور اس طرح پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی کا قانون یعنی دین اس دنیا میں نافذ فرما دیا، اور یوں ہر دور کے سلگتے مسائل کا حل اس دین نے اس طرح کیا کہ انسانیت واپس اپنی فطرت پر لوٹ کر امن و سکون کی زندگی گزارنے کے قابل ہو گئی۔ دین کی بنیاد محنت و عمل۔ جس طرح بشمول انسانیت پوری کائنات میں قانون حرکت و عمل جاری و ساری ہے، اسی طرح جو قانون دین انسانی زندگی کی فلاح و کامیابی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے وہ بھی اس عالمگیر قانون محنت و عمل سے جدا نہیں رہ سکتا۔ لہذا دین فطرت کے نفوذ کے لیے بھی انسانی زندگی میں حرکت اور محنت کا ایک مسلسل عمل ضروری ہے، تاکہ زندگی پانی کے ایک مسلسل دھارے کی شکل بہتی رہے اور ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف رہے، اور کبھی بھی رک کر اور جمود اختیار کر کے سڑے ہوئے پانی کی طرح بدبودار نہ بننے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ دین فطرت نے انسانی زندگی کی نجات اور فطری ارتقاء کے لیے عمل کو اولین ترجیح دی ہے، اور قرآن نے جا بجا اس کی اہمیت کو اس انداز میں اجاگر کیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا وہی بہترین مخلوق ہیں۔ یعنی نظریہ کے مطابق عمل و محنت سے ہی انسانیت ترقی کے بام عروج پر پہنچ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ دین کے ہر شعبے میں محنت و عمل ضروری ہے۔
اب یہ محنت و عمل دین کے کسی خاص حصے اور شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اس کے تمام شعبوں میں اس قانون کا عمل دخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کا خواہ کوئی شعبہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات، معاملات اور معاشرت سے ہو یا سیاسیات اور اقتصادیات سے، غرض یہ کہ ہر شعبہ میں محنت و عمل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ محنت و عمل کے بغیر ان میں سے کوئی شعبہ بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ محنت و عمل صحیح سمت میں، پھر ان تمام شعبوں میں محنت و عمل ہی کافی نہیں، بلکہ وہی محنت و عمل صحیح اور درست طور پر نتیجہ خیز ہو سکتی ہے جو صحیح سمت میں ہو۔ چونکہ انسان کے علاوہ باقی اجزائے کائنات میں عقل و شعور نہیں ہے، اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے اس نظام کائنات کو برقرار رکھنا ہے، اس وقت تک ان کا عمل اس مقررہ سمت پر ہی ہوگا جس پر ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس سے انحراف ناممکن ہے، لیکن حضرت انسان دوسری تمام چیزوں سے ممتاز ہو کر عقل و فکر سے نوازا گیا ہے، اور اس کو ایک پروگرام دے کر صحیح اور غلط سمت کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ صحیح سمت پر اپنے عمل کو جاری رکھے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور اگر غلط سمت کا رخ کر لیا گیا تو پھر ایک وقت تک اس کو منمانی کرنے کی طاقت ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں بلکہ دنیا میں ہی انقلاب برپا کر کے اس کو دوبارہ صحیح سمت پر ڈالنے کی سعی کی جائے گی، اور اگر صحیح سمت پر چلنا نہیں چاہتا تو فنا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قوموں کا عروج و زوال انقلاب عالم اس پر ایسی واضح دلیل ہے کہ مزید کسی دلیل اور وضاحت کی ضرورت نہیں۔ معاشیات اور محنت کی قدر و اہمیت۔ یوں تو آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ دین کے حوالے سے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں محنت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، لیکن چونکہ اس دنیا میں انسانی زندگی کے وجود کے لیے معیشت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور ویسے بھی بقول حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور اقتصادیات اور معاشیات کا ہے، اس لیے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دین فطرت کے معاشی نظام میں محنت کی قدر و اہمیت پر روشنی ڈالی جائے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس درج ذیل ہے، فرماتے ہیں آج کا دور سیاسی، معاشی اور مختلف نظریات کی ریاستوں اور معاشی فلسفوں کے غلبے کا ہے۔ مذہب بن رہے ہیں تو سیاسی، اور معاشی پارٹیاں بن رہی ہیں تو سیاسی، مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو سیاسی اور معاشی۔ ان حالات میں جب تک کسی دینی مسئلے کو سیاسی چاشنی کے ساتھ پیش نہ کیا جائے تو وہ عوام کے لیے قابل التفات نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اسلام کو سیاسی اور معاشی رنگ کے دلائل سے پیش کیا جائے۔ یہ سیاسی رنگ اسلام کے حق میں کوئی بیرونی رنگ نہ ہوگا بلکہ اسی کے اندر کا ہوگا۔ حالات محرک ہوں گے اور ان کے فطری و طبعی قسم کے معاشی اور سیاسی پیکر اس تحریک سے نمایاں ہو کر اسلام ہی کی سیاست و معیشت کو نمایاں کریں گے۔ اگر اس میں یعنی اسلام میں سیاست و اجتماعیت کے اصول و قوانین نہ ہوتے تو صدیوں تک اس کی وہ مثالی حکومتیں دنیا میں نہ چل سکتی جنہوں نے دین و دیانت کے غلبہ کے ساتھ سیاسی حکمرانی کے فرائض بھی سر انجام دیے، اور آج بھی مسلم حکمرانوں کی بود و نامود اسی دور کی مستحکم فرمان روائیوں کے ثمرات ہیں۔ کلیات طیبات، فکر اسلامی کی تشکیل جدید، صفحہ نمبر 51۔ حضرت قاری صاحب کے اس طویل اقتباس کو نقل کرنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ آج کے دور میں معروضی حقائق کا صحیح اندازہ لگایا جائے۔ کسی بھی دور سے متعلقہ مسائل کو جب تک حل نہ کیا جائے
تو کوئی چیز بھی نافذ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے دین کے ذمہ دار حضرات دین کی معاشی حیثیت کو نکھاریں۔ یہ دور چونکہ معاشیات کا دور ہے، اس لیے جب تک معروضی نقطہ نگاہ سے معاشیات سے متعلقہ مباحث، اس کے علمی اور عملی اثرات و نتائج، اس سے پیدا ہونے والے بگاڑ کا صحیح تجزیہ نہیں کیا جائے گا، اور پھر دین کے موضوعی اصولوں کو آج کے معروضی حقائق کے ساتھ ملا کر صحیح حل پیش نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کو سامراجی نظاموں سے نجات دلا کر دین کے عادلانہ نظام کا احیاء ناممکن ہے۔ محنت معاشیات کی اصطلاح میں یوں تو دنیا کی ہر چیز حرکت و عمل میں مصروف ہے، جیسے کہ گزشتہ بیان کی گئی گزارشات سے بخوبی واضح ہو گیا ہے، لیکن جب یہی حرکت و عمل ایک خاص زاویہ نگاہ سے ہو تو معاشیات میں اس کو ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونچہ معاشیات میں ہر چیز کی ہر حرکت و عمل کا نام محنت نہیں، بلکہ اس سے مراد ہر انسان کا ہر وہ ذہنی یا جسمانی فعل ہے جس سے اشیاء صرف میں ایک خاص قسم کی افادیت پیدا ہو جائے اور جس سے اس کا ارادہ اجرت حاصل کرنا ہو، یعنی معاشیات کی روح سے محنت کش ہر اس انسان کو کہیں گے جو کہ زمین سے پیدا ہونے والے قدرتی مادہ میں عمل کر کے اس کو انسانوں کے لیے مفید مطلب بنا دیتا ہے۔ محنت کی اس اصطلاحی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کے معاشی ڈھانچے میں انسانی محنت بنیادی اور جوہری کردار ادا کرتی ہے۔ اگر انسانی محنت نہ ہو تو پھر معاشیات کا سارا سٹرکچر زمین بوس ہو جائے گا، اس لیے کہ معاشیات کا ڈھانچہ سٹرکچر جو ہے وہ انسانی محنت کے گارے سے چنا ہوا ہے، اور جب کسی معاشرے میں اس کی قدر و اہمیت، قدر و قیمت گر جائے تو وہ معاشرہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ معاشی محنت اللہ تعالیٰ کی نظر میں معاشیات کی نظر سے محنت کو دیکھنے کے بعد آئیے دیکھیں کہ دین فطرت نے محنت کو اپنے نظام میں کیا اہمیت دی ہے۔ چنانچہ ہم سب سے پہلے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ اس نے معاشی محنت کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر محنت کو واجب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ۔ بس جب نماز قائم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے خزانوں سے رزق تلاش کرو۔ اس آیت میں رزق کے لیے زمین میں پھیل جانے کا حکم دیا گیا، نیز تلاش اور سعی کا حکم ہے۔ دوسری جگہ امر کا صیغہ استعمال کیا ہے جو کہ عام طور پر وجوب پر دلالت کرتا ہے، گویا رزق کے حصول کے لیے محنت اور سعی ضروری ہے، اس کے بغیر رزق حلال کا حصول مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور آیت میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے صرف وہی چیز ہے جو کہ اس نے اپنی سعی اور محنت سے کمائی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم۔ یہ آیت عبارت النص کے اعتبار سے آخرت سے متعلق ہے، لیکن اشارت النص کے طریق سے اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ ترجمہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت سے کمایا۔ گویا انسانی سماج میں محنت ہی وہ اہم اور بنیادی چیز ہے کہ جس کی بدولت انسان اشیاء صرف کو اپنے زیر استعمال لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مال سے خرچ کرو جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ سورہ بقرہ آیت 267۔ اے ایمان والو، اس پاکیزہ مال سے خرچ کرو جو تم نے محنت کر کے پیدا کیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کیا: خرچ کنیدہ از پاکیزہ ہاں آنچہ شما پیدا کر دو۔ فتح الرحمن۔ اور اس مال سے جو ہم نے قدرتی طور پر زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اپنی کمائی کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسانی سماج کی خدمت کے لیے خرچ کرو۔ یہ انسان کی نفسیات میں سے ہے کہ جو چیز وہ محنت و مشقت سے حاصل کرے اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر محنت کے مفت مل جائے اس کی قدر و اہمیت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس آیت میں انسان کی اس بیماری کا علاج بتایا گیا ہے کہ مال کی محبت پیدا کر کے اس کو جمع نہ کرے، بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے کو اجتماعی سوسائٹی پر خرچ کرے۔ اس طرح محنت کی اہمیت کے بیان کے ساتھ مال کو جمع کرنے والی خصلت کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ سود کی حرمت کا اصل سبب محنت کا نہ ہونا۔ دین کے معاشی نظام میں محنت کی اسی اہمیت کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے اس امت پر سود کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ جس سوسائٹی میں سودی نظام رائج ہو جاتا ہے وہ سوسائٹی عیش پسندی، آرام طلبی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور جب بغیر کام کے محض سرمایہ کے بل بوتے پر سودی منافع ملے تو کون آدمی محنت کرے گا؟ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سود کی حرمت کی وجہ بیان کرتے ہوئے راقم طراز ہیں، فرمایا تفسیر الکبیر الامام رازی صفحہ 87 جلد نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو اسی وجہ سے حرام قرار دیا ہے کہ سودی کاروبار لوگوں کو محنت کے ذریعے مال کمانے سے روکتا ہے، اس لیے کہ جب سرمایہ دار سودی کاروبار کے نتیجے میں قدر زائد نقد یا ادھار کی شکل میں حاصل کرنے لگ جائے تو محنت کے ذریعے مال کمانے کی اہمیت اس کے نزدیک کم ہو کر رہ جائے گی۔ بس وہ اتنی محنت و مشقت بھی برداشت نہیں کرے گا کہ جو کہ اشیاء کی تیاری اور اس کی خرید و فروخت میں ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ مخلوق کے تمام منافع کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا جہان کی مصلحتیں تجارت، صنعت اور شہروں کی آبادکاری میں مضمر ہیں، اور یہ چیزیں بغیر محنت کے وجود پذیر نہیں ہو سکتی۔ سود کی حرمت کی یہی وجہ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی ہے اور محنت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں باب البیوع صفحہ 646 جلد نمبر 2۔ اور جب سودی کاروبار کے ذریعے مال بڑھانے کی رسم جاری ہو جائے تو لوگ کمانے کے بنیادی ذرائع یعنی زراعت اور صنعت میں محنت کر کے مال کمانا ترک کر دیں گے۔ قرآنی آیت ربا کی ان تشریحات سے معلوم ہوا کہ معاشرہ اور سماج کے لیے محنت کی بنیاد پر نظام کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی فرد معاشرہ میں محنت کے بغیر محض سرمایہ کے بل بوتے پر سودی نظام قائم کرنے کی سعی کرتا ہے تو وہ حقیقت میں محنت کی اہمیت کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کے اجتماعی فوائد کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ ایسا فرد معاشرہ کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس کو محنت کا عادی بنانا از حد ضروری ہے، اور آج کے دور میں سودی نظام میں پلے ہوئے لوگ
بغیر انقلاب کے محنت کے عادی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فق و کلی نظام کے اصول پر ان کے خلاف اقدام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ معاشی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ قرآن کریم رہنمائی کے لیے ایک نظریہ اور نصب العین فراہم کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریہ کے مطابق ایک عملی سیٹ اپ اور فریم ورک امت کو دیتے ہیں جو قرآن میں اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب قرآن نے محنت کو معاشی نظام میں اتنی اہمیت دی ہے تو پھر ناممکن ہے کہ حضرات الانبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں اس کی جھلک واضح طور پر نظر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی زندگی میں معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت اور مشقت برداشت کی ہے، اور اس طرح خود اپنے ہاتھ سے حاصل کیے ہوئے پاکیزہ رزق کو اپنے تصرف میں لائے ہیں، اور پھر اس میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کی، جس طرح آج ایک مخصوص طبقہ موجودہ سرمایہ نظام میں اپنا رویہ بنائے ہوئے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی نظام میں محنت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انبیاء کا طرز عمل بھی بتلا دیا ہے۔ بخاری شریف ابواب البیوع جلد نمبر 1 صفحہ 278 اور فتح الباری کتاب البیوع جلد نمبر 1 صفحہ 278 ارشاد فرمایا، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ میں گزشتہ انبیاء کے وہ تمام پیشے بیان کیے گئے ہیں جن میں یہ معزز ترین ہستیاں اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی معاشی ضروریات پورا کیا کرتی تھیں۔ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اور آدم علیہ السلام کاشتکاری کام کیا کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام درزی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مویشی چراتے تھے۔ آج کے دور اور حالات میں یہ حدیث انتہائی قابل غور ہے۔ ہمارا معاشرہ اس طرح کے کام کرنے والے محنت کش لوگوں کو ذلیل سمجھتا ہے اور انہیں کمی ویسے تو کمی کا معنی کام کرنے والا ہے، اور یہ اسی سے ماخوذ بھی ہے، لیکن ہمارے سماج کے مقتدر طبقات میں اس کا مفہوم کمینہ اور ذلیل کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمانے والا اور ذلیل آدمی ہوا، اور افسوس در افسوس آزاد۔ کہا جاتا ہے یہ سارا اثر اس جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کے جبر کا ہے جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ورنہ ایک حقیقی مسلمان ان تمام پیشوں کو سنتی انبیاء کرام سمجھ کر کبھی ذلیل نہ سمجھتا۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ انگریز سامراج کو ہمارے ملک سے گئے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارے پٹوار خانے کے رجسٹروں میں یہ تمام پیشے کمی شمار کیے جاتے ہیں، اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ دیہات کی مسجد کا امام بھی ان کمیوں میں شامل ہے، بلکہ اس کا اندراج رجسٹر میں کمیوں کے بھی نچلے درجے میں ہوتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاشی ضروریات اور احتیاجات کے لیے محنت و مشقت فرمائی اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا فرمایا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا ہے
بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 301 ابواب الاجارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں کیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند ٹکوں کے عوض چرائی ہیں۔ آج جس معاشرہ کے افراد چراوے کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں اور محنت کش کی زندگی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس حدیث کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا اندازہ لگا لیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وارد ہے، جرف مقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کاشت کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسانوں کی طرح محنت کر کے خود کاشتکاری کی ہے۔ محنت کے ذریعے معاشی ضروریات کو پورا کرنے کی یہی اہمیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اور انداز سے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش نہ نماز سے، نہ روزہ سے، نہ حج سے اور نہ عمرہ سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر انہیں کون سا عمل بخشواتا ہے؟ آپ نے فرمایا رزق کی تلاش میں غم اور فکر کرنا۔ اس حدیث میں جہاں معیشت کے لیے جدوجہد اور محنت کی ترغیب ہے، وہاں یہ حدیث ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت بھی ہے جنہوں نے دین کو صرف عبادات تک محدود کر رکھا ہے اور گناہوں کا کفارہ انہی کو سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے بعض گناہ طرز معیشت کی محنت سے متعلق ہے۔ اگر یہ محنت صحیح نہ ہوئی تو وہ گناہ جو دراصل سوسائٹی سے متعلقہ ہونے کی وجہ سے بڑے عظیم گناہ ہیں، اسی وقت معاف ہو سکتے ہیں جبکہ طلب معیشت کے لیے صحیح نظام کی فکر انسان پر سوار ہو جائے۔ لیکن آج کے آرام پرست اور عیش پسندی کے دور میں محنت کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، اور یہ نتیجہ ہے کہ اس سرمایہ پرستی کا جو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت خوب برگزار لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ نظام میں ہر آدمی محض سرمایہ کا بندہ ہو کر رہ گیا ہے۔ محنت سے جی چرانا اس کا وتیرہ بن چکا ہے، اور پھر محنت کش لوگوں، خواہ وہ کسان ہو یا مزدور، ان کو انتہائی حقیر نظروں سے دیکھنے کی عادت بھی اس بے ڈھنگے معاشرہ میں پیدا ہو چکی ہے۔ حالانکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام انبیاء کرام محنت کش تھے اور انہوں نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر کے اپنی معاشی احتیاجات و ضروریات کو پورا کیا۔ یہی نہیں بلکہ خود کما کر لوگوں میں تقسیم کیا، سوسائٹی کا خیال رکھا اور اسے ترقی دے کر بام عروج پر پہنچایا۔ معاشی محنت اور صحابہ کرام کا عمل۔ اسی طرح حضرات انبیاء کرام کے بعد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی محنت و مشقت کی زندگی اختیار کی۔ آرام طلبی اور عیش کوشی میں نہیں پڑے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ ان الفاظ کے ساتھ کھینچتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام محنت مشقت کا کام خود کرتے تھے، جس کی وجہ سے پسینہ آ کر جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی تھی۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ اجتماع کے موقع پر مثلاً جمعہ کے دن غسل کر کے آیا کرو۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔
اسی طرح امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ اول کس طرح اپنی معاشی ضروریات کے لیے محنت و مشقت کا کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابوبکر خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، میرے قوم یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ میرا پیشہ میرے اہل و عیال کی کفالت بخوبی کر سکتا ہے، مگر اب مسلمانوں کے معاملات خلافت میں مشغول کر دیا گیا ہوں، لہٰذا اب ابوبکر کے اہل و عیال کی قوت لایمود بیت المال سے ملے گی، اور ابوبکر مسلمانوں کی خدمت کا پیشہ کرے گا۔ اس حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول کا جو طرز عمل معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشی ضروریات اور احتیاجات کے لیے محنت بنیادی عمل ہے، خواہ ہاتھ کے ساتھ عمل کر کے کوئی پیشہ اختیار کیا جائے یا دماغی اور ذہنی محنت و مشقت کر کے وسائل رزق حاصل کیے جائیں۔ محنت کش دین کی نظر میں پچھلی گزارشات سے یہ بخوبی واضح ہو گیا ہے کہ دین کے معاشی نظام میں محنت کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ محنت کے بغیر معیشت کا پہیہ جام ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب جو طاقت محنت و مشقت کر کے معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھتی ہے، اس کی اہمیت کے متعلق دینی نقطہ نگاہ جان لینا بھی فائدہ سے خالی نہیں۔ ویسے بھی محنت کا وجود محنت کش کے بغیر ناممکن ہے، لہذا اس کی اہمیت اس سے بھی دوچند ہو جاتی ہے، اور یوں محنت کش کا وجود معاشرے اور سوسائٹی کے لیے ضروری قرار پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کش کی اہمیت کو یوں اجاگر فرمایا ہے، مزدور اور محنت کش کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرتا ہے۔ جو معاشرہ اور سوسائٹی محنت کش مزدور کسان کی مزدوری پوری نہ ادا کرے اور اس کی محنت کا استحصال کرے، اسے اس حدیث کے آئینہ میں اپنی شکل ضرور دیکھنی چاہیے۔ ایک طرف تو مسلمانی کا دعویٰ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا دعویٰ، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو پس پشت ڈال کر محنت کش کی محنت کا استحصال کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ رواہ البخاری از مشکات جلد اول صفحہ نمبر 258۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا دوست ہو ہم اسے دھتکاریں اور معاشرے میں اسے باعزت مقام نہ دیں، ایسا معاشرہ کسی طور پر بھی دینی یا اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا۔ ایسے معاشرہ کو تیوبالا کرنا ازحد ضروری ہے تاکہ صحیح اور عادلانہ سوسائٹی قائم کی جا سکے، جو خدا تعالیٰ کے حبیب کو ایک باعزت مقام دلا کر خدا کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ خدا تعالیٰ 3 طرح کے انسانوں کا دشمن ہے، اور جس کی تفصیل بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک روایت میں بیان کی گئی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں 3 آدمیوں کا دشمن ہوں گا۔ نمبر 1، پہلا وہ آدمی جس نے میرے نام پر کسی سے عہد کیا اور پھر اسے توڑ دیا۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے رقم کھا گیا۔ تیسرا آدمی جس نے مزدور رکھا اور اسے پورا کام کروایا لیکن اسے اجرت نہ دی۔ اس حدیث کا تعلق جس طرح 3 قسم کے افراد انسانی کے ساتھ ہے، اسی طرح ان 3 ظالم اقوام سے بھی ہے جو ایسا ہی کردار ادا کریں۔ چنانچہ اگر کوئی سامراجی قوم توسیع پسندی کے مہلک مرض میں مبتلا ہو کر آزاد قوموں کو غلام بنا کر فروخت کرنے کی عادی ہو
اور اس رقم سے اپنی خوشحالی اور ترقی کا ڈنڈورا پیٹے تو ایسی قوم کا دشمن خدا تعالیٰ اور وہ خدا تعالیٰ کا دشمن ہے۔ اسی طرح کوئی سامراجی نظام کسی محنت کش قوم کی محنت کا استحصال کرے، اس کی محنت سے پیدا شدہ خام مال سستے داموں خرید لے اور پھر انتہائی مہنگے داموں اسی کو فروخت کر دے اور قرضوں کے جال میں جکڑ کر اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر ڈالے، ایسی قوم بھی خدا کے عتاب کا نشانہ بنے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایسی خدا دشمن قوم کے خلاف جدوجہد کرنا اور ایسے نظام کو توڑنا جو قوم کا استحصال محنت کا استحصال کرے بالکل جائز اور خدا کی رضا کا موجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ سوسائٹی میں محنت کی قدر و منزلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کردہ سوسائٹی میں محنت کی قدر و منزلت محنت کے بغیر قائم شدہ معاشرہ چونکہ انسانیت کے لیے ننگ و ذلت کا باعث ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرہ کے خلاف انقلاب برپا کر کے محنت کی بنیاد پر جو معاشرہ اور سماج تشکیل دیا تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ جو انسان کوئی پیشہ اختیار کر کے محنت و مشقت نہیں کرتا تھا، صحابہ کرام اور خلافت و حکومت کے نزدیک ایسے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، خواہ اپنی ذات میں وہ کتنی ہی قدر و منزلت کیوں نہ رکھتا ہو۔ چانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کے اس طرز عمل سے اس دور کے رویہ کی پوری عکاسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً جب کسی ذی وجاہت آدمی کو دیکھتے تو سوال کرتے، کیا یہ کوئی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے؟ جب کہا جاتا کہ نہیں تو ایسا آدمی آپ کی نظروں سے گر جاتا، اور جب خلیفہ وقت کی نگاہ سے کوئی آدمی گر جائے بھلا اس کی باقی سوسائٹی کیسے عزت و شرف لے سکتی ہے؟ آج ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، جو کوئی محنت نہ کرے محض سرمایہ کے بلبوتے پر لوگوں کا استحصال کرے، اچھا لباس وغیرہ پہن کر کاروں میں سیر سپاٹے کرتا پھرے، وہ ہمارے معاشرے میں اہم مقام رکھتا ہے۔ لیکن جو بیچارہ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے معاشرہ میں محنت و مشقت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے، وہ کمی ہے، مزدور اور کسان ہے، یا کوئی حقیر چیز ہے جس کی معاشرے میں کوئی اہمیت و قدر نہیں ہے۔ خدا کا خوف کھائیے معاشرے کی کس قدر کایا پلٹ گئی کہ دین کے عروج کے دور میں جس کی قدر و منزلت تھی وہ ذلیل، اور جس کی ثانوی حیثیت تھی وہ معاشرہ میں معزز ترین فرد۔ کیا ایسا معاشرہ انقلاب کے بغیر رہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسے معاشرہ کے خلاف اقدام کرنا اور اسے خلافت راشدہ کے منہاج پر لانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ معاشی محنت فقہاء اور علماء کی نظر میں۔ قرآن کریم اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نظر کی زندگی کے نقشے سے محنت کا تصور جس طرح نکھر کر سامنے آتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ محنت کا اثر ہمیں فقہاء امت اور علماء حق جو کہ اس دین کے وارث ہیں کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ کتنے ہی فقہاء اور علماء ہیں جنہوں نے محنت کشی کی زندگی گزاری ہے اور دین کی خدمت سر انجام دی ہے۔ ایسے محنت کش علماء کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے محنت کی عظمت کو چار چاند لگائے، اور اس پیشہ کی نسبت سے ان کا جو نام مشہور ہو گیا اس پر کبھی انہوں نے آر محسوس نہیں کی۔ گنتی کے چند علماء کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ محنت کی عظمت کو ان حضرات نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ فقہ کے علم سے ذرا بھی مس رکھنے والا کون سا آدمی ایسا ہے جو امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس کے نام سے ناواقف ہو؟
حضرت موصوف بہت بڑے امام وقت تھے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے تجساس یعنی چونا فروش کہلاتے تھے، اور پھر امام خصاف کا حوالہ تو ہماری فقہ کی کتاب ہدایہ میں بار بار آتا ہے۔ امام احمد بن عمر جن کی شہرت الخصاف یعنی موچی کی حیثیت سے تھی، آپ جوتے سازی کا کام کرتے تھے، اور مختصر القدوری کے مصنف امام احمد بن محمد القدوری کے نام سے تو مدارس و سکول کے طلباء بخوبی واقف ہیں۔ آپ کی شہرت قدوری یعنی ہنڈیا فروش کے نام سے تھی۔ چند علماء کے نام اور پیشے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، احمد بن اسماج اسفار یعنی پیتل کے برتن فروخت کرنے والا۔ نمبر 2، احمد بن علی الترمذی الوراق یعنی کاغذ فروش۔ نمبر 3، ایوب بن ابی بکر المعروف الخصاص تانبے کا کام کرنے والے۔ نمبر 4، ابو علی الدقاق آٹا پیس کر فروخت کرنے والے۔ نمبر 5، محمد بن محمد ابو طاہر الدباس شیرہ بنانے والے اور شہد اور شیرہ فروخت کرنے والے۔ نمبر 6، محمد بن ابی القاسم المعروف بالباقی بقال سبزی فروش۔ نمبر 7، محمد بن عبداللہ السائفی یعنی سنار زرگر۔ نمبر 8، محمد بن ابی بکر المعروف بخمیر الوبری اون کا کاروبار کرنے والے۔ نمبر 9، احمد بن محمود الحصویری چٹائی بنا کر فروخت کرنے والے۔ نمبر 10، احمد بن محمود نور الدین الصابونی صابن بنا کر فروخت کرنے والے۔ نمبر 11، محمد بن احمد المعروف بالزعفرانی زعفران فروش۔ نمبر 12، شمس الائمہ الحلوائی حلوہ فروش۔ تفصیلات کے لیے الفوائد البہیمیہ اور کتاب الانصاف للسمعانی کا مطالعہ کریں۔ یہ صرف چند علماء کی فہرست ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں معاشی محنت میں کوئی آر محسوس نہ کی، ورنہ ایسے محنت کش حضرات علماء و فقہاء کی ایک طویل فہرست ہے جو انصاف کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور اختیار کیا، اور تو اور فقہ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سب اماموں کے امام ہیں، وہ بھی بازار تھے یعنی کپڑا فروش۔ آپ کا کپڑے کا وسیع کاروبار تھا۔ معاشی محنت عقل کی نظر میں گزشتہ سطور میں محنت کی اہمیت دین کی روشنی میں بیان کر دی گئی ہے۔ اب اگر محض عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو واضح ہوگا کہ محنت کے بغیر انسان بیکار محض ہو جاتا ہے۔ اس لیے رزق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا از بس ضروری ہے، ورنہ محنت کے بغیر زندگی گزارنے والا انسان معاشرے پر بہت بڑا بوجھ ہے جس کو ہر فرد نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے ہمیشہ محنت کو انسان کا لازمہ قرار دیا، اور جس نے محنت ترک کی اس کو ملامت کی۔ چنانچہ علامہ اصفہانی اپنی مشہور کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں محنت کی اہمیت کو یوں ذہن نشین کراتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت عملیہ عطا فرمائی تو رزق کے حصول کے لیے سعی و محنت بھی ضروری قرار دے دی تاکہ قوت عملیہ کا فائدہ بیکار اور ضائع نہ چلا جائے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ رزق کے حصول کے لیے محنت کرے، اور اگر انسان واقعی انسانیت کے درجے پر رہنا چاہتا ہے تو محنت میں سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ چنانچہ موصوف نے ایک مستقل باب محنت کے مدح اور بے عملی کی مذمت کے عنوان سے قائم فرمایا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں، جس نے محنت چھوڑ دی اور بیکار رہنے لگا
وہ انسانیت کے مرتبے سے نکل گیا بلکہ حیوانیت کے درجے سے بھی گر گیا اور مردوں کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر انسان صرف اور صرف وہی ہے جو معاشرے میں رہ کر محنت کر کے سوسائٹی کو فائدہ پہنچائے، اور جو آدمی محنت کے بغیر سرمایہ پرستی کی لعنت میں مبتلا رہے اور سرمایہ پر سود کو منافع کے نام سے اڑا کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، وہ انتہائی غلطی پر ہے۔ وہ انسان نہیں حیوان ہے بلکہ بے حس مردہ ہے۔ لہذا وقت کی پکار یہی ہے ایسے سرمایہ پرست مردوں کی سڑانٹ سے معاشرے کو پاک کیا جائے، اس لیے کہ مردہ جب سڑتا ہے تو بدبو پیدا کرتا ہے جس سے انسانوں کے دماغ پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آج وہی نقشہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے یہ ناسور جو مردے ہیں معاشرے میں سڑانٹ پیدا کر رہے ہیں، انہیں جلد اٹھا کر دفن کر دیا جائے تاکہ انسانیت امن و سکون کا سانس لے سکے۔ خلاصہ کلام: گزشتہ تمام گزارشات سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ دین کے معاشی نظام میں اصل اور بنیادی حیثیت محنت اور فقط محنت کو حاصل ہے۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، فقہاء اعظام اور اولیاء کرام کے اقوال اور ان کے طرز عمل سے یہ حقیقت مزید نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا آج کے دور میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ ان حضرات کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے محنت اور محنت کش کی عظمت کو معاشرہ میں اجاگر کیا جائے، اس کو وہی مقام دیا جائے جو خیر القرون میں اسے حاصل تھا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت کی بنیاد پر دین کا کام معاشی نظام تشکیل دیا جائے، دین کا پورا معاشی نظام تشکیل دیا جائے۔ اس لیے مکمل نظام کے بغیر کوئی اصول اپنی قدر و قیمت نہیں منوا سکتا۔ محنت کی بنیاد پر نظام کا خاکہ: محنت کی بنیاد پر نظام تشکیل دینے کے لیے بنیادی خاکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اقتصادی اصولوں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ اصول حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب کی کتابوں سے اخذ کر کے ترتیب دیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اقتصادی اصول: نمبر 1، دولت کی اصل بنیاد محنت ہے اور مزدور اور کاشتکار قوت کاسبہ ہیں۔ باہمی تعاون مدنیت شہریت کی روح رواں ہے۔ جب تک کوئی شخص ملک اور قوم کے لیے کام نہ کرے، ملک کی دولت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 2، جوا، سٹا اور عیاشی کے اڈے ختم کیے جائیں جن کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا، اور بجائے اس کے قوم اور ملک کی دولت میں اضافہ ہو۔ دولت بہت سی جیبوں سے نکل کر ایک سمت میں آتی ہے۔ نمبر 3، مزدور، کاشتکار اور جو لوگ ملک اور قوم کے لیے دماغی کام کریں دولت کے اصل مستحق ہیں۔ ان کی ترقی اور خوشحالی ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ جو نظام ان قوتوں کو دبائے وہ ملک کے لیے خطرہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جو سماج محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے، مزدوروں اور کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے، قوم کا دشمن ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ نمبر 5، ضرورت مند مزدور کی رضامندی قابل اعتبار نہیں جب تک اس کی محنت کی وہ قیمت ادا نہ کی جائے جو امداد باہمی کے اصول پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 6، جو پیداوار اور آمدنی تعاون باہمی کے اصول پر نہ ہو وہ خلاف قانون ہے۔ نمبر 7، کام کے اوقات محدود کیے جائیں، مزدوروں کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے۔ آخری گزارش:
اگر محنت کو خلافت راشدہ کے دور کی عزت و عظمت دینی ہے تو پھر بغیر محنت کے کھانے والوں کے خلاف تبدیلی ضروری ہے۔ اگر محنت کش کو معاشرہ میں عزت دلانی ہے تو طبقاتی نظام قائم کرنے والوں کے خلاف اقدام وقت کی پکار ہے۔ اگر واقعی مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دلوانی ہے تو تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس ہمگیر اور ہمہ جہتی تبدیلی کے لیے بھی ایک محنت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ ملک کے باشعور اور پڑھے لکھے نوجوان پوری طرح منظم ہوں، اپنے فکر و شعور کی روشنی میں آج کے مسائل کا صحیح تجزیہ کریں اور پھر ایک منظم جدوجہد کے ذریعے مزید افراد کی تربیت کریں تاکہ موجودہ نظام کے خلاف جدوجہد کر کے علی منہاج النبوت ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے جس میں انسان کی جسمانی اور معاشی ترقی کے ساتھ اس کی اخلاقی اور روحانی ترقی کا سامان بھی موجود ہو۔ نام پمفلٹ، دین کے معاشی نظام میں محنت کی قدر و اہمیت، تحریر حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری، آواز احمد عثمان میانہ، ناشر شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن، ملتان، پاکستان۔